الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حاضرین کرام، بزرگان محترم و برادران اسلام، اس وقت دنیا اور دنیا کا جو سسٹم ہے دن بدن وہ قیامت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. انسان کی زندگی کی گزر بسر کی ایک حد ہے، ہر مخلوق کی زندگی کی ایک حد ہے. ایسے ہی دنیاوی زندگی کی ایک حد ہے، اس کے بعد یہ دنیا ختم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی زندگی کی ایک حد طے کی ہے. صرف اللہ کی ذات ہے جو ابد الآباد رہنے والی ہے. اسی حقیقت کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر مخلوق پر فنا طاری ہو کر رہے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. جیسا انسان کی زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کا وجود دنیا سے مٹ جاتا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی کا بھی ایک سورج ہے. اس وقت جب وہ ڈوب جائے گا تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے اور قیامت کے قریب مختلف فتنے رونما ہوں گے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ لوگوں، جب فتنوں کا دور شروع ہوگا اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے نیکیوں کی فکر کرو، آنے والے قبر کے گڑھے کی فکر کر لو. باقی سب اجتماعی چیزیں، جہاں جھگڑا ہو، جہاں فتنے ہوں، جہاں فساد ہو، ان فساد اور فتنوں میں نہ مبتلا رہو، نہ ان فتنوں اور فساد کا ساتھ دو. اپنے اعمال کی فکر کا زیادہ اہتمام. جس قدر بھی ہو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر سکتے ہو، اہتمام کے ساتھ اپنے گھر کو درست کرو، اپنے محلے کی فکر کرو. جہاں جہاں جھگڑے ہوں وہاں بس سلامتی کی راہ اختیار کر لو. اسی لیے فرمایا: بادروا بالاعمال فتنا. لوگوں، فتنوں کے زمانے میں اعمال کی فکر کرو. اور قیامت جب قائم ہوگی فتنوں میں بڑا فتنہ یہ بھی رونما ہوگا کہ بعد آنے والے فاسق فاجر قسم کے جو لوگ ہیں نیک اہل اللہ کو برا بھلا کہیں گے.
اللہ کے نیک بندوں کو جب برا بھلا کہیں گے تو سمجھ لینا چاہیے قیامت کی ایک بڑی نشانی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگاہ فرمایا کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کی برائیاں، کسی کے عیب، کسی کی ذات میں پائے جانے والے کیڑوں کو نکال کر تم بیان کرو. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے صاف فرمایا بعد کے زمانے میں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، آپ کو بولنے کا حق ہے. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اپنے زمانے کو بہترین زمانہ بتلایا، اپنے زمانے میں رہنے والوں کو بہترین لوگ بتلایا. ان کے بارے میں ہمیں اچھا اور برا ہونے کا کوئی زاویہ مقرر کرنے کا حق نہیں ہے، نہ فیصلہ کرنے کا کوئی حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والوں کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا ایسا مقام اور مرتبہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضرات صحابہ میں بھی کچھ جزئی اختلاف کی وجہ سے جنگیں بھی ہوئی ہیں، تاریخ میں جنگوں کے تذکرے بھی ہیں. لیکن ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی کو اچھا، کسی کو برا، کسی کو حق، کسی کو باطل کہنے کا. اگر وہ صحابی ہے بس زبان ہماری بند، اگر وہ صحابیہ ہیں تو بس ہماری زبان بند. کیوں؟ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی بھی صحابی کو برا بھلا مت کہو. خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم اگر مجھ سے جیسی محبت رکھتے ہو میرے صحابہ سے بھی محبت رکھو، میں بھی تم سے محبت رکھوں گا. اگر کوئی مجھ سے بغض رکھتا ہے تو یوں سمجھ لو صحابہ سے اگر بغض رکھتا ہے تو وہ ان سے نہیں، مجھ سے بغض رکھتا. جب اتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی تو جب وہ صحابی ہیں تو ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا برا بھلا کہنے کا. بلکہ جتنے بھی تاریخی اعتبار سے جنگیں ہوئی ہیں حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں، وہاں کے اختلاف کو اختلاف بھی نہیں کہنا ہے، اختلاف بھی بولنا بے ادبی ہے، مشاجرات صحابہ بولنا. مشاجرات یہ شجرون سے نکلا ہے. شجر کے معنی عربی میں درخت کے آتے ہیں، اور درخت کی خاصیت یہ ہے کہ کچھ جو ہے ٹہنیاں دائیں جانب جھک جاتی ہیں، کچھ ٹہنیاں بائیں جانب جھک جاتی ہیں، کچھ ٹہنیاں آگے کو ہوتی ہیں، کچھ ٹہنیاں پیچھے کو ہوتی ہیں. یہ سب اختلاف نظر آتا ہے، مگر ان سب ٹہنیوں کی ایک ہی بنیاد ہے، وہ درخت کا پیڑ ہے، وہ ایک ہی درخت. درخت بھی ایک ہے، اس کے نیچے رہنے والی بیج بھی ایک ہے.
گویا یہ حضرات صحابہ الگ الگ ڈالیوں اور ٹہنیوں میں نظر آ رہے ہیں، پر ان سب کا تعلق ایک جڑ قرآن سے وابستگی ہے، اس کی ایک بیج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر جھگڑے ہوں تو سارے دنیا میں عدالت قائم ہے، جہاں پر فیصلہ ہوتا ہے یہ حق پہ ہے ایک باطل پہ، اور عدالتوں میں دنیا میں اگر عدالتیں صحیح فیصلہ نہیں دیں گے تو پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ عدالت قائم کرے، وہ سب سے بڑی عدالت ہے، اس سے بڑی کوئی عدالت نہیں۔ وہاں کا جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی عدالت سے بھی اعلان آ گیا حضرات صحابہ کے بارے میں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ کیا عدالت سے کیا اعلان آیا؟ سبقت لے جانے والے نبی کی صحبت یافتہ مہاجرین انصار ہیں، یہ وہ طبقہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لوگوں سنو، کچھ مت کہو، میرے محبوب کے شاگردوں کو میں اعلان کر دیتا ہوں ان سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ بات ختم۔ اور اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے ہر کام میں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، منشا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، منشا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم حج کرتے ہیں، منشا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، منشا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو سب سے بڑی دولت ہے اللہ نے حضرات صحابہ کو دنیا میں سنا دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سارے صحابہ گویا شہزادے ہیں۔ شہزادوں کا معاملہ عام لوگوں سے الگ ہے۔ اعلان ہو گیا اللہ کے دربار سے، ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا، جب وہ صحابی ہیں تو زبان سے ہم برا بلا۔ اس میں افسوس کی بات ہے، آج میڈیا میں اور یوٹیوب کی دنیا میں حضرات صحابہ کو برا بھلا کہنے میں کچھ ایسے بھی لوگ میدان میں آ گئے ہیں جو کسی نہ کسی قوم کے بکے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ صحابی ہے زبان کو خاموش رکھنا ہے، کوئی حق نہیں ہمیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے بغض رکھنا گویا مجھ سے بغض رکھنا۔ ان سے محبت کرنا کیا ہے؟ مجھ سے محبت کرنا۔ محبت کرنا ہے ہم کو صحابی ہونے کے ناطے۔ اور خود اللہ نے ایک جگہ صاف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود امتحان لینے کے بعد حضرات صحابہ کو ایک اور انعام دیے۔ ہر بچے کے سال کے ختم پر ایگزام ہوتا ہے، ایگزام میں سال بھر پڑھائی کے کچھ سوالات ہوتے ہیں، وہ سوالات میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے۔
صحابہ کرام وہ عظیم طبقہ ہے جن کے امتحان لے کر اللہ نے دنیا میں ان کو ایک نوبل انعام دے دیا. کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جانتے ہو صحابہ یہ وہ گروہ ہے جن کا اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا. دل میں ایمان ہوتا ہے، دل میں خوف خدا ہوتا ہے، دل میں تقوی ہوتا ہے، اور دل کی حالت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بہت سے منافق بھی ہیں کلمہ پڑھتے تھے حضور کے پاس آ کر، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے نبی، منافق آ کر کہہ رہے ہیں بلا شبہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر. اب دل سے بول رہے ہیں یا دل سے نہیں بول رہے ہیں یہ کون جانتا؟ اللہ جانتے. وہاں سے جواب آیا واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اے میرے محبوب، زبان سے جو یہ گواہی دیتے ہیں یہ سچے نہیں ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں دل میں ایمان نہیں ہے. ایسے اللہ پاک نے قدم بقدم حضرات صحابہ کا امتحان لے لیا. لینے کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. کسوٹی کر تقوی کی کسوٹی پر اللہ نے حضرات صحابہ کے دلوں کا امتحان. کیا اعلان فرمایا؟ لہم مغفرہ، جو کچھ خطائیں ان کی ہوئی ہیں سب معاف، جو کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں سب درگزر. بلکہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے حضرات صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ تک فرما دیا تم بخشائے ہو، اس کے بعد عمل بھی نہیں کرو گے تمہاری مغفرت. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. صحابہ کی جو بھی خطائیں ہیں سب معاف ہیں اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. ہم بڑا بھی عمل کریں گے تو اجر میں حضرات صحابہ کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. کتنا بڑا اجر ہے حضرات صحابہ کا. حدیث میں ہے اگر ایک مد مدینے میں چلنے والا، مکے میں چلنے والا ایک پیمانے کا نام ہے مد. ایک مد گیہوں اگر راہ خدا میں میرا ایک صحابی خرچ کرتا ہے، بعد آنے والا شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے. ایک مد اتنا ہے جتنا ہاتھ میں آئے. احد پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا ہے، اس کا ایک رقبہ 7 کلومیٹر لمبا ہے، اور پہاڑ ہے بہت پھیلا ہوا ہے، 7 کلومیٹر پر پھیلا ہوا. کتنا بڑا ہے وہ. خالی پہاڑ نہیں، پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے. اگر کوئی وہ پہاڑ خرچ کرے راہ خدا میں، صحابی کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو ایک مد انہوں نے گیہوں خرچ کیے. لہم مغفرہ و اجر عظیم. میں قرآن سنا رہا ہوں، صحیح حدیث سنا رہا ہوں. تو پھر ہم کو کیا حق پہنچتا ہے صحابہ کی پگڑیاں اچھالنے میں؟ اس لیے بھائیوں، ہمارے اپنے ایمان کی سلامتی یہ ہے صحابہ کرام
سارے کے سارے بخشے بخشائے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا ہی میں رضامندی کا اعلان بھی کیا ہے، بخشش کا اعلان بھی کیا ہے۔ جب اس نے اپنی عدالت سے اعلان کیا ہے تو اور کون سی عدالت لاؤ گی اللہ کی عدالت کے مقابل میں؟ یہ الگ بات ہے یزید جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد چاہیے تھا نواسہ رسول کے ساتھ اس قدر ظلم ہوا ہے وہ کھڑا ہوتا، ظالموں کو پکڑتا، ظالموں کو سزا دیتا، اس نے نہیں کیا۔ وہ کیریکٹر کا فسق و فجور سے اس کی زندگی گھری ہوئی تھی، وہ صحابی نہیں تھا، وہ صحابی نہیں تھا۔ اگر کسی کا بیٹا خراب ہو تو باپ کے اوپر انگلی اٹھانے کا کیا حق ہے؟ نوح علیہ السلام نے بیٹوں کی تربیت کی، ایک بیٹا نہیں مانا، کہہ رہے ہیں ایمان لا جا بیٹے، آجا پہاڑی پر، ایمان لا جا، آجا میری کشتی میں سوار ہو جا، مگر بیٹا سنا نہیں۔ ایک تھپیڑ آئی اور اس کے بعد بیٹا اس تھپیڑ کے حوالے ہو کر ہلاک ہو گیا۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے نوح کو ہم برا بھلا کہیں گے؟ حضرت نوح کی شان میں گستاخی کریں گے ہم؟ اس لیے یہ بات ضروری ہے۔ اور دوسرا بھائیوں، اس وقت جو اہم مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، آسام کی سرزمین پر سینکڑوں مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا، ان کے مکانات پر بلڈوزر چلائے گئے اور وہ آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور جہاں جہاں کچھ خیمے لگا کر جینا چاہ رہے ہیں تو ان کے خیمے بھی اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکے جا رہے ہیں، کھانے پینے کے راستے بند کر دیے جا رہے ہیں۔ آسام اس وقت فلسطین کی سرزمین کی طرح ہو گیا ہے، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اس لیے اللہ سے رجوع ہونا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور اس وقت یہ سارے کام ملک کے تحفظ، ملک کی سالمیت اور مسلمانوں کے مذہبی شعار کے تشخص کے لیے اگر کوئی تنظیم کام کر رہی ہے تو جمیعت علماء کام کر رہی ہے، جس کے امیر اس وقت حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اور اس وقت جمہوری ملک کے اندر سروں کو گنا جاتا ہے، جمہوری ملک میں سروں کو گنا جاتا ہے۔ اس وقت پورے ملک میں جمیعت علماء کی ممبر سازی کی مہم چل رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آخر میں جو ذمہ داران بیٹھے ہوں گے، 10 روپیے ایک ایک فرد کی جانب سے جمع کر کے اس کی ممبرشپ حاصل کیجیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جمیعت علماء وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کو غلامی کے چنگل سے نکالنے میں ہزاروں علماء کی شہادتیں ہوئی، ہزاروں علماء کی شہادتیں، اور یہ بڑی تنظیم ہے۔ یہ صرف اس ملک میں نہیں، پڑوسی 2 ملکوں میں بھی ہے جمیعت علماء۔ اور آپ کو معلوم ہے حدیث میں ہے آخری زمانے میں فلسطین کی آزادی اجمیوں سے لیں گے اللہ میاں کاؤں۔ 10,000 کالے جھنڈے لے کر یہ فلسطین پہنچیں گے، حضرت مہدی علیہ السلام بھی اس وقت ظاہر ہو جائیں گے۔ اور بعض اہل اللہ نے یہ کہا ہے آگے چل کر اسی کے یہ فرزندان ہوں گے جمیعت علماء کے، جو پڑوسی 2 ملکوں سے بھی اس ملک کے اکٹھے ہو کر پھر آگے اللہ تعالیٰ اسلام کی تقویت کا سامان بنائیں گے۔ تو اس کا تعارف بھی ہماری اپنی اولادوں کو کرواتے رہنا بھی ہے اور اس سے جڑے رہنا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے دن فلسطین مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اللہ پاک ہم کو قبول کرے، ہماری نسلوں کو قبول کرے۔
کوئی بعید نہیں. اس لیے آپ حضرات میں سے ہر ساتھی سے گزارش ہے ممبرشپ حاصل کیجئے. باٹ کور بھی ہے، فون کے ذریعے سے بھی اس میں ویب سائٹ پر جا کر بھی آپ 10 روپے اس میں ڈال کر، گھر میں آپ کے 20 افراد ہیں تو 20 افراد کی ممبرشپ لیجیے. شرط یہ ہے وہ بالغ ہو، نابالغ بچے نہ ہوں، بڑے ہوں، بالغ مرد بالغ عورتیں ہوں. لڑکے ہیں 13-14 سال کے لڑکے، لڑکیاں بھی چل جائیں گی. آپ حضرات میں ہر ایک ممبر سازی میں شمولیت اس نیت کے ساتھ کہ کل دین کے تحفظ کے لیے اللہ میری نسلوں کو بھی اس سے جوڑ دے، دعا کرتے بھی حاصل کریں. انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت پر اللہ آپ کی نسلوں سے کام لے گا. آمین. وآخر دعوانا.